أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين. آمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. آج کا ہمارا ٹاپک ہے محرم الحرام کے مہینے کی اہمیت و فضیلت۔ محرم الحرام کے مہینے میں خاص کام جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ کرنے کے کام، اور محرم الحرام کے احترام میں وہ کون سے کام ہیں کہ جو چھوڑ دینے چاہیے، اور خاص طور پر 10 محرم کی اہمیت کیا ہے، اور محرم کے مہینے کے بارے میں فرامین رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے۔ تو میں مختصراً ان تمام موضوعات پر روشنی ڈالوں گی اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر۔ تو دیکھیں، اللہ رب العزت ہم سب کے خالق و مالک ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کی تخلیق فرمائی، تو اللہ تعالیٰ نے ہماری زندگیاں گزارنے کے لیے ہمیں ایک خوبصورت نظام بھی دیا، اور اس نظام کے مختلف پہلو ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے، ترجمہ بتا رہی ہوں، کہ اللہ تعالیٰ نے جب کائنات تخلیق فرمائی تو لوح محفوظ میں سال کے 12 مہینے لکھے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے کائنات کے جب تخلیق فرمائی تو اس وقت مقرر کر دیا کہ سال کے 12 مہینے ہوں گے۔ اب اگلی میں ترجمہ بتا رہی ہوں، قرآن پاک سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یعنی زمین و آسمان کی جب تخلیق کی گئی اس دن سے سال کے 12 مہینوں کا تعین کیا گیا۔ ان 12 مہینوں میں 4 مہینے حرمت والے قرار پائے، اور یہی نظام مضبوط دین کا نظام ہے۔ تم ان مہینوں میں اپنے آپ پر کبھی ظلم نہ کرنا، اپنے آپ پر بھی ظلم نہ کرنا، اس طرح جیسے مشرکین جو کہ کسی وقت بھی کسی کی بھی حرمت کو پامال کرنے سے گریز نہیں کرتے اور قتال کرتے ہیں، لہٰذا تم نہ کرنا، جس طرح مشرکین بغیر کسی وجہ سے مسلمانوں کا قتال کرتے ہیں۔ تو یہ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کتنا واضح ہمیں بتا دیا کہ جب کائنات کی تخلیق ہوئی ہے، زمین و آسمان کی تخلیق ہوئی ہے، اس وقت ہی اللہ تعالیٰ نے سال کے 12 مہینے مقرر کر دیے، اور ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینے حرمت والے اللہ تعالیٰ نے بتا دیے، اور یہ بھی ساتھ بتایا کہ یہی ہمارے دین کا نظام ہے جو کہ مضبوط نظام ہے، اور خاص طور پر یہ مینشن کیا کہ تم ان سال کے ان 4 مہینوں میں سے کسی پر بھی ظلم نہ کرنا، کسی پر بھی ظلم نہ کرنا، بلکہ مشرکین کی مثال ساتھ میں دی کہ مشرکین کس طرح دوسروں کی حرمت کو اور پامال کرتے ہیں، اور قتال سے بھی گریز نہیں کرتے، یعنی ظلم کرتے ہیں، قتل و غارت گری کرتے ہیں۔ تو مسلمانوں کو خاص طور پر اللہ تعالیٰ نے جو پیغام دیا اس میں منع فرما دیا کہ آپ نے ان 4 مہینوں میں یہ سب کام نہیں کرنا ہے جو کہ مشرکین کا شیوا ہے۔ اب دیکھیے کہ یہ محرم الحرام کا جو خاص طور پر ہم آج ذکر کر رہے ہیں، تو محرم الحرام جو ہے ان 4 مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے، اور خاص مہینہ ہے۔ یہ جو 4 حرمت والے مہینے ہیں، ذی قعد، ذی الحج، اور پھر اس کے بعد محرم آتا ہے، اور چوتھا مہینہ ہے رجب۔ اگر ہم ترتیب سے دیکھیں ایک سال کے جو مہینے اس کے ہم ترتیب دیکھیں تو ذی قعد، پھر اس کے بعد ذی الحج، اور ذی الحج کے فوراً بعد پھر محرم آتا ہے، اور پھر محرم آگے محرم کے بعد مہینے چلتے ہیں، اس کے بعد پھر رجب آتا ہے۔ تو محرم الحرام کی جو فضیلت ہے اور اس کے جو پیغامات ہیں اس سلسلے میں کچھ عرض کروں گی کہ محرم کا لغوی معنی ہے مقدس مہینہ، لائق احترام مہینہ، عظمت والا مہینہ، جس میں حرام کیا گیا۔ کیا حرام کیا گیا؟ اس مبارک مہینے میں ظلم و زیادتی، قتل و غارت گری، اور دوسروں پر ظلم، اپنے آپ پر ظلم، ہر طرح کا ظلم، زیادتی،
قتل و غارت گری سب کچھ حرام کر دیا گیا۔ دیکھیں ویسے تو 12 مہینوں میں مومنوں کو قتل کرنا، ظلم کرنا یہ سب بھی حرام ہے، لیکن خاص طور پر ان 4 مہینوں میں اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر منع فرمایا، ذی قعد، ذی الحج، محرم اور رجب، جنہیں حرام جو جو خاص طور پر حرام کیا گیا ان مہینوں میں خاص طور پر کیوں منع کیا گیا؟ اس کی بھی ایک وجہ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اہل مکہ یہ جو پہلے 3 مہینے ہیں، ذی قعد، ذی الحج، محرم، ان میں اللہ تعالیٰ کے ذی قعد میں اللہ تعالیٰ کے گھر کا رخ کرتے تھے، ذی الحج میں جس طرح حج ادا ہوتا تھا اور پھر واپس محرم تک واپس لوٹتے تھے، تو یہ جو خاص طور پر 3 مہینے ہیں یہ اللہ کے گھر کا رخ کرتے تھے اہل مکہ۔ یہ اسلام سے بھی قبل کی بات ہے، یعنی ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے بھی اہل مکہ انہی مہینوں میں بیت اللہ کا رخ کرتے تھے۔ اور جو چوتھا مہینہ ہے جو رجب کا مہینہ ہے، اس مہینے میں اہل مکہ عمرے کی غرض سے بیت اللہ کا رخ کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا حکم دیا؟ ان چاروں مہینوں کو اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر ان 4 مہینوں کا ذکر کر دیا، اس لیے کہ یہ جو لوگ اللہ کے گھر کا رخ کرتے ہیں، یعنی بیت اللہ کا رخ کرتے ہیں، ایک معزز و محترم گھر کا رخ کرتے ہیں، اتنی بڑی عبادت کی نیت کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے جان، مال، عزت، آبرو اور خون کو دوسروں پر حرام کر دیا، دوسروں کو اتنا پابند کر دیا ہے کہ ان مہینوں میں ان کے جان، مال، عزت، آبرو، خون، ہر چیز کی احترام کرنا ہے، حفاظت کرنی ہے، کوئی جنگ و جدل نہیں کرنا، کہ کیونکہ یہ قافلے حج، دیکھیں اس زمانے میں اتنی سواریاں اور یہ سب نہیں تھی، قافلے نکلتے تھے، کوئی اونٹوں پر، کوئی گھوڑوں پر، کوئی پیدل بھی، تو یہ قافلے اللہ کے گھر کی طرف جا رہے ہوتے تھے، تو کوئی انہیں نہ لوٹے، کیونکہ دیکھیں راستے میں لوگ قافلوں کو لوٹ لیتے تھے، قتل و غارت گری ہو جاتی تھی، جان چلی جاتی تھی۔ تو آپ یہ دیکھیے کہ زمانہ جاہلیت میں بھی جبکہ حالت یہ تھی زمانہ جاہلیت میں کہ ہر طرف ظلم کا دورہ تھا، اس دور میں بھی اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر منع کیا کہ ان مہینوں میں جب لوگ اللہ کے گھر کا رخ کرتے ہیں، اس میں کوئی قتل و غارت گری، کوئی ظلم، کوئی زیادتی کچھ بھی نہیں ہوگا، اس لیے کہ اس کی یہ اہمیت ہے، اسی میں یہ محرم کا مہینہ بھی ہے۔ تو آپ یہ دیکھیے کہ زمانہ جاہلیت میں بھی لوگ اس کا احترام کرتے تھے، لوگ ان 4 مہینوں میں، زمانہ جاہلیت میں اہل عرب کی سارا سال جنگیں چلتی تھیں اور وہ ایک دوسرے سے بدلہ لیتے رہتے تھے، کبھی پانیوں پر لڑائی ہو جاتی تھی، کبھی چھوٹی چھوٹی باتوں پر لڑائی ہو جاتی تھی، جو سارا سال چلتی تھی، جتنی بھی بڑی جنگ ہو، لیکن ان 4 مہینوں میں سے جب کسی بھی مہینے کا چاند دکھائی دیتا تھا تو جتنی بھی بڑی جنگ ہو، جتنی بھی خطرناک دشمنی ہو، وہ اپنی دشمنی کو، اپنی جنگ کو ختم کر دیتے تھے، اس مہینوں کی تقدس کے لیے، احترام کے لیے، اتنا احترام باقی تھا ان کے دلوں میں بھی۔ تو اس میں ہمارے لیے سمجھنے کی ایک چیز ہے کہ جب یہ مہینے آئیں تو ہم چونکہ ذی شعور ہیں، ہمیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا، خاتم النبیین نبی ہماری طرف بھیجے گئے، اللہ نے ہمیں ان کی امت سے پیدا کیا جو کہ اللہ کے پیارے نبی ہیں، جو کہ اللہ کے تمام نبیوں کے سردار کہلائے گئے، وہ ہمارے نبی ہیں، اور ان پر دین اسلام اور قرآن پاک نازل ہوا اور ان کی جو تعلیمات تھیں، تو ہم تو اتنے عظیم نبی کے ماننے والے ہیں۔ اگر زمانے جاہلیت میں لوگ ان مہینوں کا احترام کرتے تھے تو آپ یہ دیکھیے اور یہ سوچئے آج ہمارے لیے کتنا بڑا لمحہ فکریہ ہے کہ ہم کتنے بڑے انعام ہمیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کی صورت میں اور قرآن کی صورت میں عطا کیے، تو کیا ہم پر یہ لازم نہیں ہے کہ ہم بھی ان مہینوں کا اور خاص طور پر محرم کے مہینے کا احترام کریں؟ ہم پر تو پھر یہ زیادہ لازم ہے، ہم پر تو یہ زیادہ لاگو ہے کہ ہم بہت زیادہ اس مہینے کا احترام کریں۔
کیونکہ اس میں اب خاص طور پر میں مہینہ محرم الحرام کا ذکر کرتی ہوں کہ یہ مہینہ حرمت والا ہے، یہ مہینہ عظمت والا ہے، یہ مہینہ تقدس والا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اسلامی سال مسلمان دیکھیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کو حرمت والا فرمایا، عظمت والا فرمایا، تقدس والا فرمایا۔ کیوں؟ کیونکہ اس مہینے سے اسلامی سال کی ابتدا ہوتی ہے۔ اور آج دیکھیں کہ ہم کس دور میں کس جگہ کھڑے ہیں کہ ہمارے بچوں کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس جنوری، فروری، مارچ، اپریل، کسی کو یاد ہے کہ ہمارا اسلامی سال محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی اول، جمادی الثانی، رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذیقعد، ذی الحج، یہ ہمارے اسلامی مہینے ہے۔ کسی کو یاد؟ جنوری، فروری، مارچ، اپریل سب بتاتے ہیں، لیکن دیکھیں یہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ ہمارا اسلامی سال شروع ہی اس مہینے سے ہوتا ہے، اور ہم دسمبر میں، آخر میں، جنوری میں اپنے نئے سال کی مبارکیں ایک دوسرے کو دینا شروع کر دیتے ہیں۔ ہمارا اسلامی سال تو محرم سے شروع ہوتا ہے۔ ہم تو مسلمان ہیں، ہم تو اپنے آپ کو امت محمدیہ کہتے ہیں۔ تو ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ہم تو بھولتے جا رہے ہیں اس بات کو کہ اسلامی سال کی ابتدا جو ہے، آغاز جو ہے، وہ اسی مہینے سے ہوتا ہے، محرم الحرام سے ہوتا ہے۔ آپ اس مہینے کی اہمیت کا اندازہ یہاں سے لگائیے کہ سال کی ابتدا محرم سے ہوتی ہے، اور یہ آج سے طے نہیں ہوا، یہ خالق کائنات نے اس وقت طے کیا جب کائنات بنی تھی۔ تو آپ یہ دیکھیے کہ آج ہم نے کتنے اہم چیزوں کو بھلا دیا ہے۔ تو آج میرے اس لیکچر کا مقصد ہی یہ ہے کہ آئیے آج ہم سب مل کر پھر عہد کریں کہ ہمارا اسلامی سال محرم الحرام کے پہلے دن کے چاند سے جب چاند ہوگا تو ہمارا اسلامی سال شروع ہوگا، اور ہم نے اپنے آپ کو اللہ کی رضا کی خاطر اپنے آپ کو تیار کرنا ہے کہ اب جو نیا سال آیا ہے ہم اس میں کس طرح اپنی زندگی کو گزاریں گے، پچھلے گناہوں پہ توبہ کریں گے، اور اگلا اسلامی سال ہم نے کس طرح اللہ کی رضا کے مطابق گزارنا ہے، یہ تعین ہم آج سے کریں گے۔ اور اس سال کی مبارکباد، نئے سال کی اس دن کی مبارکباد ہم ایک دوسرے کو دے سکتے ہیں کہ اللہ، اور دعا دے سکتے ہیں، اور اس نئے سال کی خاص طور پر جو دعا ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو سکھائی، اور خاص طور پر سکھائی کہ یہ جو، اور یہ دعا ایسی دعا تھی کہ صحابہ اس دعا کو جب نیا چاند دیکھتے تھے تو اس دعا کو اس طرح یاد کرتے تھے جیسے کہ وہ قرآن پاک یاد کرتے تھے۔ آپ دیکھیے کہ آپ بھی پڑھیے گا میرے ساتھ، اللہم ادخلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام ورضوان من الرحمن وجوار من الشیطان۔ ترجمہ ہے، اے اللہ اس کو ہم پر امن و ایمان والا بنا دے، سلامتی اور اسلام کے ساتھ رحمان کی خوشنودی اور شیطان سے حفاظت والا بنا دے۔ یعنی کہ ہم نئے سال پر، یہ نئے سال کا جب چاند، محرم کا جو پہلا چاند ہے، یہ نئے سال کی ابتدا ہے، تو ہم اس پر یہ دعا مانگتے ہیں۔ یہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی، صحابہ کو سکھائی، اور وہ اس طرح یاد کرتے تھے اور اتنی تاکید کے ساتھ یہ دعا مانگتے تھے کہ اے اللہ اس سال کو ہمارے لیے امن والا بنا دے، ایمان والا بنا دے، سلامتی والا بنا دے، اسلام کے ساتھ اللہ یعنی رحمان، اللہ کا نام ہے نا، اللہ کی رحمان کی خوشنودی والا سال بنا دے، اور شیطان سے حفاظت والا بنا دے۔ تو کتنی خوبصورت دعا ہے۔ تو ہم آج سیکھیں گے تو ہم اپنی آنے والی نسلوں کو، اپنے بچوں کو بھی یہ سکھائیں گے کہ نئے سال کی ہم نے کس طرح انتظار کرنا ہے، نیا چاند ہونے سے پہلے ہم نے یہ اہتمام کرنا ہے کہ ہم نے اس دعا کو یاد کرنا ہے، ایٹ لیسٹ اس دعا کو مانگنا ہے اللہ سے کہ اللہ تو ہم کو اس نئے سال میں امن والا بنا دے، ہماری یعنی کہ ہر طرح سے ہمیں امن عطا فرما، ہمیں ایمان کی دولت عطا فرما، ہمیں سلامتی عطا فرما، ہمیں تیری رضا اور خوشنودی پانے والا بنا، اور شیطان سے تو ہماری حفاظت فرما۔ تو یہ ہے ہماری خاص دعا جو کہ ہم سال کے آغاز پر مانگتے ہیں۔ اب یہ دیکھیے کہ
وہ میں آپ کو پہلے جو جیسے کہ میں ذکر کر چکی ہوں کہ یہ اسلامی سال کے آغاز کا مہینہ ہے، اور اس کی جو بنیاد پڑی ہے، بنیاد اس کی کیسے پڑی کہ یہ اسلامی سال کا آغاز کا مہینہ کیسے بنا؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تو صحابہ کرام نے، وہ ذی الحج کا مہینہ تھا جب ہمارے نبی مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے، وہ ذی الحج کا مہینہ تھا۔ اس کے بعد جب مدینے میں تشریف لائے اور یہاں نیا چاند ہوا، تو اس چاند کو صحابہ نے مشورہ کر کے، یہ 17 ہجری میں یہ واقعہ ہوا، تو اس ہجرت کے بعد اس کو اسلامی سال کا آغاز یہاں سے ہوا، اور یہ مہینہ تھا محرم کا۔ ٹھیک ہے، تو اس کی فضیلت یہ ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 مہینوں جو حرمت والے ہیں، ان میں سے جو 3 مہینے ہیں جو پے در پے آتے ہیں ایک دوسرے کے فوراً بعد، جیسے ذی الحج اور محرم ہے، اور چوتھا مہینہ جو ہے وہ رجب ہے۔ تو صحیح بخاری کی جو سے روایت ہے کہ اس بات کی تصدیق ہے، اس بات کی یہ تصدیق کرتی ہے یہ روایت، نمبر اس کا 1958 ہے، 1958۔ یہ مہینہ جو ہے نبی کا پسندیدہ مہینہ تھا، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پسندیدہ مہینہ تھا، یہ صحیح بخاری سے یہ روایت ہے۔ اور اس کی فضیلت حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ عبداللہ بن ابن عباس فرماتے ہیں کہ میں نے رمضان کے علاوہ محرم کے روزے، خاص طور پر رمضان کے علاوہ، یعنی کہ خاص طور پر اگر کسی روزے کا اہتمام کرتے اپنے نبی کو دیکھا ہے تو وہ محرم کے روزے کا، خاص طور پر محرم کے 10 میں جو 10 محرم کا روزہ ہے اس کا خاص طور پر جو اہتمام ہمارے نبی نے کیا رمضان کے روزے کے بعد، بہت زیادہ۔ اس میں یہ ہے کہ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری مدینہ میں ہوئی، یعنی مکہ سے وہ مدینہ تشریف لائے، تو یہودی یہاں پہلے سے آباد تھے، تو وہ 10 محرم کا روزہ رکھتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں سے اس بات کی وجہ پوچھی کہ بھائی آپ اس دن روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ وجہ یہ ہے کہ ہماری جو قوم تھی، یہ بنی اسرائیل تھے نا، تو انہوں نے کہا ہماری قوم یعنی موسیٰ اور اس کی قوم کو فرعون کے ظلم سے اسی دن نجات ملی تھی، اس وجہ سے ہم اس بات پر شکرانے کے طور پر یہ روزہ رکھتے ہیں کہ فرعون کو اللہ تعالیٰ نے نیست و نابود کر دیا تھا، غرق کر دیا تھا، اور موسیٰ کو اس کی قوم کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے بچا لیا تھا اور ان کی حفاظت کی تھی۔ تو ہم اللہ کے شکرانے کے طور پر یہ روزہ رکھتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تو ہمارا، آپ سے زیادہ تو ہمارا حق ہے، کیونکہ موسیٰ کلیم اللہ تھے، موسیٰ وہ نبی تھے جنہوں نے اللہ سے کلام کیا۔ کوہ طور پر موسیٰ اللہ تعالیٰ سے کلام کرتے تھے نا، باتیں کرتے تھے جا کر، تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ہمارا حق تو اور بھی زیادہ ہے، اور بھی زیادہ ہے کہ ہم بھی اس کے مطابق ان کے لیے شکرانے کا روزہ رکھیں کہ ہمارے محترم نبی اپنی قوم کو لے کر فرعون کے ظلم سے نجات پا گئے۔ یہ تو ہمارا بھی حق ہے کہ ہم بھی اس دن کو روزہ رکھیں۔ اور پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں زندہ رہا تو میں 9 محرم کا بھی روزہ رکھوں گا۔ اور اس کی وجہ کیا بتائی نبی کریم نے؟ اس کی وجہ یہ بتائی کہ اگر ہم 10 محرم کا ہی صرف اکیلا روزہ رکھتے ہیں تو یہ یہودیوں سے متشابہت ہو جائے گی، یہودیوں جیسا عمل ہو جائے گا، اس لیے ہم ساتھ میں 9 محرم کا روزہ بھی رکھیں گے تاکہ ہماری مشابہت یہودیوں سے نہ ہو۔ سمجھ رہی بات کو کہ ہم یہودیوں سے ہٹ کر ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کو خاتم النبیین بنایا ہے، اس کے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا، تو انہوں نے اپنی یہ خواہش کا اظہار کیا کہ ہم پہلے والے جو ہم سے پہلے ہمارے اہل کتاب بھائی ہیں، وہ موسیٰ علیہ السلام کی تعظیم میں کہ ان کو اللہ کا شکرانہ ادا کرتے ہیں، تو ہم پر تو زیادہ لازم ہے کہ ہم بھی اللہ کا شکر ادا کریں کہ موسیٰ تو ہمارے نبی، ہم تو سارے انبیاء پر ایمان رکھتے ہیں نا، ہمارا ایمان ہے کہ ہمارے نبی تو آخری نبی ہیں، لیکن اس سے پہلے بھی انبیاء آ چکے ہیں، تو یہ تو ہمارا حق تو اور بھی زیادہ بنتا ہے کہ ہم
10 मुहर्रम का रोजा रखें। तो लेकिन हम चूंकि इनके जैसी मुशाबियत नहीं चाहते, इस वजह से हम साथ एक रोजा और भी रखेंगे। अब यहाँ पर ये बात मैं वाजे करती चलूं कि 9 मुहर्रम का रोजा भी रख सकते हैं, और अगर आपसे 9 का नहीं रखा गया किसी वजह से और आपने 10 का रख लिया, और आप यहूदियों से अपनी मुशाबियत नहीं चाहते, तो आप आगे 11 का रख लीजिए, तो इससे भी आपकी कमी पूरी हो जाएगी। यानी कि आपने 2 रोजे रखने हैं, तो कहीं भी अल्लाह ताला के नबी ने, अल्लाह ने ये मना नहीं किया कि आप अगर 9 को, बाज़ ख़वातीन होती है ना कि कोई मसला होता है कि आप 9 तक नहीं रख पाते, आप 10 का रख लेते हैं, तो आप उसको 2 करने के लिए आप आगे रख सकती हैं। बल्कि मज़ीद आगे भी आप कोई एक रोज़ा रख के अपनी 2 की गिनती पूरी करने के लिए आपके पास पूरा महीना है। आप अपनी 2 की गिनती पूरी कर सकती हैं। ये भी मैं यहाँ वाज़ेह कर दूँ। उसके बाद रमज़ा इसकी मुहर्रमुल हराम की फ़ज़ीलत ये है कि सबसे अफ़ज़ल महीना तो है ही है, लेकिन सबसे अफ़ज़ल रोज़ा इस महीने में इब्ने अब्बास से रिवायत है कि अबू हुरैरा से रिवायत ये है कि नबी करीम ने फरमाया कि ये जो रोज़ा है, सबसे अफ़ज़ल रोज़ा इस महीने का रोज़ा है। मुहर्रमुल हराम के जो रोज़े हैं, चाहे वो आप 1 रखें, 2 रखें, ये रमज़ान के बाद इस महीने के रोजे भी अफजल तरीन रोजे हैं। और अगली फजीलत इस महीने की ये है कि ये महीना गुनाहों की माफी का महीना है। आप देखिए, हम में से कौन शख्स है कि जो चाहता है कि मेरे गुनाह माफ ना हो, और अल्लाह कितना मेहरबान है। अल्लाह लौट लौट कर हमें मौके दे रहा है। कभी अरफा का दिन आ जाता है, कभी रमजान के दिन आ जाते हैं, कभी लैलतुल कद्र की रातें आ जाती हैं, और कभी मुहर्रम का महीना आ जाता है। और पूरे महीने में आप ये देखिए, पूरे महीने की अहमियत है कि ये महीना गुनाहों की माफी का महीना है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो 10 मुहर्रम का रोजा रखता है, एक रोजे की वजह से 1 साल के गुनाह अल्लाह ताला माफ कर देते हैं। और एक रिवायत में आता है कि 1 साल के, अगले 1 साल के, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगले 1 साल के गुनाह जो होने होते हैं, अल्लाह ताला माफ कर देते हैं, या फिर पिछले 1 साल के गुनाह माफ कर देते हैं। तो आप देखिए कि गुनाहों की माफी कितनी जरूरी है। जब हम ये सोचते हैं कि रोजे कयामत हम कोई हमारे गुनाह माफ हो जाते और हमें कोई मौका मिल जाता, हमारा एक गुनाह भी कम हो जाए तो हम जन्नत में चले जाएं, तो ये कितने जबरदस्त, कितने हसीन, कितने खूबसूरत मौके लौट लौट के अल्लाह ताला हमें दे रहा है। हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह ताला हमें कितने बेहतरीन मौके दे रहा है कि ऐ मेरे बंदो, अगर तुम उसमें ना कर सके, गुनाहों की माफी ना ले सके, रमजान में ना ले सके, तो जिलहज का महीना, रमजान की रातों में खुद को माफ ना करा सके, तो जिलहज के दिन आ गए, 10 दिन आ गए, और रमजान की रातें बड़ी थी तो जिलहज के दिन बड़े हसीन थे। और अब देखिए कि अल्लाह ताला ने इस नए इस्लामी साल का आगाज जो किया है, तो पूरा महीना मगफिरत का महीना बना दिया है। आप पूरे महीने में अल्लाह से लौ लगाइए। आप और मैं मिलकर अगर चाहते हैं कि हम अपने गुनाहों की माफी करा लें, अपने रब को राजी कर लें, तो अल्लाह ने फिर हमें माह रमजान के बाद, जिलहज के बाद, माह मुहर्रमुल हराम अता किया है। कहीं गलती से मेरे मुंह से रमजान बार बार निकले तो आप समझ जाइएगा, वो मैंने बाय मिस्टेक कहा। मैं मुहर्रमुल हराम की, यानी मुहर्रम के महीने की फजीलत बयान कर रही हूँ कि मुहर्रम का महीना फिर से अल्लाह ने नए साल की इब्तिदा में ही हमें वो महीना अता कर दिया कि हम शुरू में ही अपनी प्रैक्टिस कर लें। क्यों अता कर दिया? ये अता इसलिए कर दिया कि पिछला साल जो गुजरा, उसमें जो कमी कजी रह गई, जो गुनाह हो गए, जो गलतियां हो गई, जो कसूर हो गए, अगर जो मौके हमें अल्लाह ने पिछले साल में दिए थे, अगर हमसे निकल गए, हम गंवा बैठे किसी मसरूफियत की वजह से, वो महीने, मुकद्दस दिन, मुकद्दस रातें, मुकद्दस घड़ियां वो हमारे हाथ से अगर निकल गई हैं, तो भी हमें अल्लाह ने फिर नए साल के नए महीने में फिर मौका दे दिया कि आप इस महीने में आप इबादत कर लो, जमकर अपने रब को राजी कर लो, और पिछले एक महीने के, पूरे 1 साल के गुनाह माफ करा लो। और सबसे बढ़कर ये कि आप एक रोजे की, एक रोजा, 10 मुहर्रम का एक रोजा, और मेरे नबी ने फरमाया, चूंकि हम यहूदियों की सी शक्ल इख्तियार नहीं करना चाहते, इसलिए साथ नबी करीम ने एक रोजा और मिलाने का कहा।
اور انہوں نے اپنے لیے کہا کہ اگر میں زندہ رہا تو میں کروں گا. تو ہمیں بھی اپنے نبی کی سنت پر عمل کرتے ہوئے یہ ان 2 روزوں کا اہتمام لازمی کرنا چاہیے. اور خاص طور پر 10 محرم کا روزہ، جو کہ 10 محرم نہایت فضیلت اور نہایت اہمیت کا حامل ہے اس پورے مہینے میں سے. تو ہمیں، کیونکہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اس دن کے روزے پر پچھلے پورے سال کے گناہ معاف کر دینے، یہ نبی کریم نے فرمایا، یہ نبی کریم کا ارشاد ہے. تو یہ کتنی بڑی فضیلت والا مہینہ ہمارے پاس چلا آ رہا ہے کہ ایک دن کے روزے، اور پھر جب آپ نبی کی سنت پر عمل کریں گی اور ایک روزہ ساتھ ایکسٹرا بھی رکھیں گی، چاہے آپ 9 کا رکھیں، 11 کا رکھیں، 12 کا رکھیں، 13 کا رکھیں، کہ یہ میرے نبی کی سنت ہے، کہ میں یہودیوں کسی شبہات کیوں اختیار کروں، میں تو اپنے نبی کی سنت کو اختیار کروں گی، میں تو دوسرا روزہ بھی ضرور رکھوں گی. تو جب 2 روزے ہم رکھیں گے تو انشاءاللہ میں اللہ کی رحمت سے یہ امید کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس کا اجر انشاءاللہ ہمارے پچھلے گناہوں کے کفارہ کے طور پر اس کو قبول کریں گے اور اس کا اجر عظیم ہمیں عطا کریں گے. بلکہ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دیں اور ہمیں اس مہینے کی تمام عظمتوں رحمتوں کے ساتھ ہمارے اس مہینے میں عبادات کو قبول کر کے ہمارے سارے گناہوں کی مغفرت کر دیں. بلکہ نہ صرف ہماری، بلکہ ہمیں اپنے والدین کی اور وہ تمام مومن مسلمان جو اس دنیا سے چلے گئے ان کی مغفرت کے لیے بھی اس مہینے میں بکثرت دعا مانگنی چاہیے. اور اگر ہمارے ماں باپ، بہن بھائی جو بھی زندہ ہیں اس دنیا میں ہیں تو ہمیں اس مہینے میں بکثرت دعا مانگنی چاہیے. یہ بھی اس مہینے کے کرنے کا کام ہے. تو اگلی فضیلت بھی بیان کر دوں کہ صحیح مسلم کی روایت سے ہے کہ سیدنا ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ اللہ تعالی، یہ اللہ کا مہینہ ہے، یہ اللہ کا مہینہ ہے، شہر شہر اللہ ہے، یہ شہر اللہ ہے، اللہ کا مہینہ ہے. کون سا مہینہ؟ ماہ محرم الحرام، اللہ کا مہینہ ہے. رمضان المبارک کے بعد آپ یہ دیکھیے کہ سب سے افضل روزے اس مہینے نبی کریم نے فرمایا کہ رمضان المبارک کے بعد سب سے افضل روزے میں اللہ کے مہینے جو ہیں ان میں سے تم جس کو محرم کہتے ہو اس کا روزہ ہے. اور پھر 12 مہینوں کے ساتھ اللہ تعالی، یعنی کہ اتنا اس کی اہمیت اور فضیلت دیکھیے کہ 12 مہینوں کے ساتھ لفظ شہر اللہ نہیں لگایا گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اس مہینے کو، ماہ محرم الحرام کو شہر اللہ کہا. شہر اللہ کا مطلب ہے اللہ کا مہینہ. اور آپ یہ دیکھیے اس مہینے کی اہمیت دیکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے میں اپنی بیٹی ام کلثوم کا نکاح سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا. اسی مبارک مہینے کی میں محرم کی 3 تاریخ کو کیا. تو آپ یہ دیکھیے کہ اتنا اتنا اہم کام ہمارے نبی نے اس مہینے میں کیے. تو آپ اس مہینے کی اہمیت دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے شہر اللہ کہا، یعنی نبی کریم نے اسے شہر اللہ کہا، یعنی اللہ کا مہینہ کہا. اور محرم کے تو لفظی معنی یہی ہیں کہ جس مہینے حرام کیا گیا، لفظی معنی حرام کیا گیا یعنی جس مہینے کی حرمت ہے. تو اس مہینے میں بہت سے ایسے کام ہیں کہ جو کہ حرام کیے گئے، جو ایک مسلمان اگر کرے گا. یہاں پر میں کاموں کی کرنے کے کام اور نہ کرنے کے دونوں پہ روشنی ڈالتی ہوئی آگے بڑھتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے بہت سے کام حرام کر دیے کہ ایک مسلمان اگر کرے گا تو وہ حرام کے درجے میں آئے گا. کون سے کام ہیں جو نہیں کرنے؟ محرم کے مہینے کو چونکہ اللہ کا شہر اللہ کہا جاتا ہے نا، اللہ کا مہینہ، تو اللہ کے مہینے کو اس لیے خاص طور پہ کہا گیا ہے کہ اس مہینے کی تعظیم بہت ضروری ہے. اس مہینے کی تعظیم، ادب، لحاظ، مروت، تقدس، احترام کی وجہ سے، خاص طور پر کہ کیونکہ یہ 12 مہینوں میں سے یہ اللہ کا مہینہ ہے، یہ ٹائٹل ہے اس مہینے کا، یہ خصوصیت ہے اس مہینے کی، یہ تعریف ہے اس مہینے کی، یہ اس کا بہترین تقدس ہے، اس کی یہ عظمت ہے کہ یہ اللہ کا مہینہ ہے. اس وجہ سے ان باتوں سے اس مہینے کی مزید ہمیں اہمیت پتہ چلتی ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسا کہ فرمایا نا کہ رمضان کے بعد افضل روزے اس مہینے کے ہیں. تو ہم اس مہینے میں 1 روزہ رکھیں، 2 روزے رکھیں، 3 روزے رکھیں، جو بھی ہم رکھ سکتے ہیں. لہٰذا اس مہینے میں کرنے کے جو کام ہیں، خاص طور پر جو عبادت ہے وہ ہیں روزے.
اور دیکھیں عشرہ ذی الحج میں تو پہلے جو 9 دن کے روزے تھے نا، جو ہم نے کافی ڈیٹیل سے کیا تھا کہ پہلے 9 دن ضروری تھے کہ ان 9 دنوں میں روزہ رکھنا ہے، لیکن اس کے لیے یہ شرط نہیں ہے کہ پہلے 9 دن ہی روزہ رکھیں، اس میں پورا مہینہ آپ کے پاس ہے، آپ جب چاہیں روزے رکھ سکتے ہیں، یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ نے اکٹھے رکھنے ہیں یا ایک رکھنا ہے، 2 رکھنے، ہاں آپ نے 10 محرم کا روزہ تو 10 محرم کو ہی رکھنا ہے، لیکن اس کے علاوہ آپ آگے پیچھے جب چاہیں رکھ سکتی ہیں، جتنے چاہیں رکھ سکتی ہیں، اور یہ سوچئے گا کہ یہ اللہ کا مہینہ ہے، یعنی یہ رمضان کی طرح لگاتار رکھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، رمضان میں تو لگاتار ہمیں رکھنے پڑتے ہیں نا، وہ تو فرض روزے ہیں، لیکن یہ اللہ کا مہینہ ہے، تو اس کی فضیلت اور اس کی اہمیت یہ ہے کہ اس میں روزہ ایک بہت بڑی عبادت ہے، جس کی وجہ سے پچھلے گناہ معاف ہوتے ہیں، اور اس کی میں نے بتایا نا کہ محرم الحرام کی اہمیت کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ یہ ہجری سال کا، یہ یاد رکھیے گا، یہ ہجری سال کا پہلا مہینہ، اور ہجری کا لفظ کہاں سے ہے؟ ہجرت مدینہ، جو ہمارے نبی کی ہجرت ہوئی تھی اس کے بعد جو پہلا چاند نکلا تھا، تو یہ مہینہ ہجری سال کا پہلا مہینہ کہلایا تھا، تو یہ یہاں سے ہمارے سال نو کا آغاز ہوتا ہے، تو یہ مہینہ عظمت والا ہے، برکت والا ہے، حرمت والا ہے۔ حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ بے شک اللہ نے سال کی ابتدا بھی حرمت والے مہینے سے کی ہے، یعنی سال جو اسلامی سال شروع ہوا اس کی ابتدا جو ہوئی ہے وہ حرمت والے مہینے سے ہوئی ہے، اور سال کا اختتام بھی حرمت والے مہینے پر کیا ہے۔ سال کا اختتام ذی الحج پہ ہوا تھا نا، ذی الحج حرمت والا مہینہ تھا، امن والا، سکون والا، عبادت والا، بخشش والا، مغفرت والا، تو اللہ نے پھر جب نیا سال شروع کیا تو حرمت والے مہینے سے ہی شروع کیا، یعنی محرم الحرام سے جب نیا سال شروع ہوا تو یہ حرمت والا ہے، یہ عزت والا ہے، یہ بہت فضیلت والا مہینہ ہے، تو یہاں سے ہمارے نئے سال کا آغاز ہوتا ہے، اور سال میں رمضان کے بعد اللہ کے ہاں جو کوئی رمضان کے بعد عظمت والا پورا مہینہ ہے، اب میں بار بار زور دے رہی ہوں کہ رمضان کے بعد ذی الحجہ کی تو 10 دن اور 10 رات، 10 دن کا ذکر تھا نا، اور آپ یہ دیکھیے کہ یہ پورا مہینہ اللہ سال میں رمضان کے بعد، غور کیجیے گا، رمضان کے بعد اللہ کے ہاں رمضان سے زیادہ عظمت والا اگر کوئی مہینہ ہے تو پھر یہ مہینہ ہے، کون سا؟ محرم الحرام۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ کسی چیز کی ابتدا میں اگر حرمت ہے اور کسی چیز کی انتہا میں اگر حرمت ہے تو ہمیں خاص طور پر یہ سوچنا ہے کہ پھر درمیان میں کیا ہونا چاہیے۔ آپ دیکھیے کہ ذی الحج پہ ہمارا سال ختم ہوا، اور اور وہ حرمت والا مہینہ تھا، کتنا خوبصورت مہینہ تھا، اور کتنی اس کی اہمیت و فضیلت تھی، اور پھر جب ہمارے سال کا آغاز ہو رہا ہے، یعنی اب ہم محرم الحرام میں داخل ہو رہے ہیں، تو اس کی کتنی اہمیت ہے، اور یہ بھی حرمت والا مہینہ ہے اور یہ فضیلت والا مہینہ ہے، تو جب ہمارا یہ سال اللہ ہمیں زندگی تندرستی دے اور ہم ذی الحج تک پہنچیں گے تو یہ پہلا مہینہ اور آخری دوبارہ اس طرح سے اللہ نے آغاز بھی اس طرح رکھا، انجام بھی اس طرح رکھا، کیوں؟ اس لیے ہمارے لیے بہت لمحہ فکریہ یہاں پر یہ سوچنے کی بات ہے، سوچئے گا، غور کیجئے گا میرے الفاظ پر، خاص طور پر غور کیجئے گا کہ کسی کام کے ابتدا میں جب یہ ہو جائے اور اتنی حرمت کا اظہار کر دے اللہ تعالیٰ کہ اس مہینے کی حرمت، اور جب اللہ تعالیٰ آخر کے مہینے میں بھی، تو پھر درمیان میں کیا ہونا چاہیے؟ سوچیں درمیان میں کیا ہونا چاہیے، ابتدا کیا ہے اور انتہا کیا ہے؟ تو جس کام کے آغاز اور انجام دونوں خصوصی ہدایات کے طور پر، دونوں میں خصوصی ہدایات دی جائیں، اللہ نے ہمیں شروع سے اب جو مہینہ شروع ہو رہا ہے یہاں سے بھی خصوصی ہدایات دی ہیں، اور اینڈ تک، اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں پریکٹس کرا رہے ہیں، اللہ کی عبادات اور روزے کی طرف متوجہ کرا رہے ہیں، اور سال بھر ہمیں اس پورے سال کو ہم نے کیسے گزارنا ہے ہماری پریکٹس کرا رہے ہیں، ہمیں اس بات کے لیے تیار کر رہے ہیں کہ کس طرح سے ہم نے اس سال کو گزارنا ہے، اور اینڈ پر جا کر پھر ایک تو یہ، اور دوسرا یہ کہ جتنے بھی گناہ ہو جاتے ہیں پورے سال میں، اللہ تعالیٰ بار بار اپنے بندوں کو موقع دیتا ہے، کبھی رمضان میں، کبھی بڑی راتوں میں، کبھی ذی الحج کے دن میں، کبھی پھر محرم شروع ہوا تو پھر محرم میں عبادات کر لی آپ نے تو پچھلے پورے سال کے گناہ معاف ہو گئے، تو نئے سال کے آغاز میں دعا مانگ کے، جیسا کہ میں نے پہلے بتایا، کرنا چاہیے۔ عبداللہ بن حشام سے یہ روایت ہے کہ جب بھی نیا سال، نیا مہینہ آتا
تو صحابہ اس دعا کو جو میں نے پیچھے پڑھ کے آپ کو بتائی کہ اللہ ہمیں امن والا ایمان والا سال یہ ہمارے لیے بنا، سلامتی والا بنا، اپنی خوشنودی والا بنا، شیطان سے ہماری حفاظت کر، اس دعا کو اس طریقے سے سیکھتے تھے کہ جیسے قرآن سیکھتے تھے۔ تو محرم کا مہینہ چونکہ حرمت والا مہینہ ہے، تو اس مہینے میں نہ کرنے کا جو کام ہے، جس سے رکنا ہے، جس سے بچنا ہے، جس کی ممانعت ہے، خاص طور پر وہ ہے ظلم۔ ظلم سے بچنا ہے، یعنی بالکل ہر، چاہے دیکھیں ظلم کیا ہے، ظلم، ظلم کی کون کون سی شکلیں ہیں؟ ظلم کیا ہے؟ ظلم ہے کسی کو اس کے حق سے محروم کر دینا، کسی کو اس کا حق نہ دینا، یا کسی کا حق چھین لینا، یا کسی کی کوئی تذلیل کرنا، کسی بھی طریقے سے آپ کسی کے مزاج پہ ظلم کریں، کسی کے گھر پہ ظلم کریں، کسی کے بچے پہ ظلم کریں، کسی کی ذات پہ اٹیک کریں، اس پہ ظلم کریں، کسی کا حق مار لیں، کوئی بھی بلا وجہ، ایک بلا وجہ اگر آپ نے ایک پھول بھی توڑا، تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ وہ اللہ نے، میں یہ سمجھتی ہوں کہ وہ یہ ایک خوبصورت چیز اللہ نے ایک شاخ پہ اگائی کہ اسے دیکھنے والے دیکھیں، اس سے محظوظ ہوں، آنکھوں کو لطیف لگے، خوبصورت لگے، اس کی خوشبو پھیلے، آپ کے گھر کی کیاری مہکے، تو اسے بھی بلا وجہ مسل ڈالنا، بلا وجہ اسے توڑ کر پھینک دینا، میرے خیال سے تو یہ بھی ظلم ہے۔ آپ نے بلا وجہ اگر کسی کو رلایا، کسی کو ستایا، کسی پہ کوئی جملے کہے، کوئی آپ اپنے عمل سے ایسا کچھ کر کے دکھایا کہ اس سے دوسرے کا دل ٹوٹتا ہے، تو یہ سب باتیں ظلم کے زمرے میں آتی ہیں۔ ظلم صرف یہ نہیں ہے کہ آپ نے کسی پر گند چلا دی اور اگلے کی جان چلی گئی، ظلم تو چھوٹے سے لے کر بڑے تک بہت ساری چیزوں میں ہم اگر غور کریں تو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ظلم کے زمرے میں آتی ہیں۔ تو خاص طور پر جو اس مہینے میں بچنا ہے، اس مہینے کا پیغام ہے کہ اس میں ظلم سے بچنا ہے۔ تو بے شک دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے چونکہ اللہ تعالیٰ نے جب مہینوں کی گنتی کی تھی نا لوح قلم پر، پہلے جب کائنات بنائی تھی، تو اس وقت جب زمین و آسمان کو پیدا کیا تھا، جب بھی اللہ تعالیٰ نے 4 مہینے حرمت والے بنائے تھے، تو پیغام کیا ہے کہ اپنے اوپر بھی ظلم نہیں کرنا ہے۔ حرمت اللہ تعالیٰ نے اس وقت ہی کیوں مقرر کی تھی کہ نہ اپنے اوپر ظلم کرنا ہے۔ ہم اپنے اوپر کیسے ظلم کرتے ہیں؟ ہم اپنے اوپر بھی ظلم کرتے ہیں جب ہم اپنے نفس پر ظلم کرتے ہیں، کیونکہ ہمیں یہ پتا ہے کہ اگر ہم نے نمازیں نہیں پڑھی، جو کہ اللہ نے فرض عبادت ہم پر کی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ جو شیطان کے ساتھی ہوں گے ان کے لیے جہنم ہے، تو جہنم میں تو ظلم ہوگا نا۔ تو اگر ہم اپنے رب کی بات نہیں مانتے، اپنے جو اللہ تعالیٰ نے ہم پر جو فرائض عبادات کی ہیں، وہ اگر ہم فرائض پورے نہیں کرتے، حقوق اللہ پورا نہیں کرتے، حقوق العباد پورا نہیں کرتے، تو یہ ہم اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں۔ یہ یاد رکھیے کہ یہ ہم اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں۔ ظلم صرف دوسروں پہ نہیں ہوتا، ظلم اپنے اوپر بھی ہوتا ہے۔ تو ہم نے یہ غور کرنا ہے کہ ہم کہیں اپنے اوپر تو ظلم نہیں کر رہے، اور اس مہینے میں خاص طور پر منع ہے کہ نہ اپنے اوپر ظلم کرو اور نہ دوسروں پر ظلم کرو۔ خاص طور پر کسی کو اس کے حق سے محروم نہ کرو، کسی کے ساتھ کوئی ایسا ظلم نہ کرو۔ تو ان حرمت والے مہینوں میں ظلم ایک بہت بڑا گناہ ہے۔ اب میں یہ بتا دوں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس مہینے میں ظلم منع ہے تو دوسرے مہینوں میں چاہو تو ظلم کرتے رہو، نہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان حرمت والے مہینوں میں ظلم ایک بہت بڑا گناہ ہے۔ ان مہینوں میں اس گناہ کو اللہ تعالیٰ بڑھا دیتے ہیں، یعنی گناہ تو گناہ ہے۔ ان 4 مہینوں کے علاوہ بھی اگر کوئی ظلم کرتا ہے، یعنی جو 4 حرمت والے مہینے جو میں نے نام لیے، ذی قعد ہے، ذی الحج ہے، محرم ہے، رجب ہے، یہ تو 4 مہینے تو ہیں ہی حرمت والے۔ ان میں تو حرام کر دیا گیا کہ آپ نے نہ اپنے اوپر ظلم کرنا ہے نہ دوسروں پہ ظلم کرنا ہے۔ لیکن اگر آپ ان میں ظلم کرتے ہو تو اس کا بہت زیادہ بڑا گناہ ہوگا۔ یعنی اللہ جس طرح سے نیکی کا اجر بڑھا دیتے ہیں نا، جیسے ذی الحج میں نے بتایا تھا نا کہ ذی الحج کے مہینے میں کی ہوئی نیکی اور شروع کے 10 دنوں میں کی ہوئی نیکی اس کائنات کی سب سے بڑی نیکی ہے۔ کوئی چھوٹی نیکی بھی کی ہو، کیونکہ اللہ ان 10 دنوں میں نیکی کا اجر بڑھا دیتے ہیں۔ اسی طرح حرمت والے مہینوں میں اگر کوئی گناہ کرتا ہے تو اس گناہ کا عذاب بھی پھر بہت بڑا ہوگا، پھر اس کا گناہ کا بوجھ بھی بہت بڑا ہوگا۔ تو اس مہینے میں خاص طور پر ہم نے جو بچنا ہے تو وہ ظلم کے کاموں سے بچنا ہے، ظلم کرنے سے، گناہوں سے بچنا ہے۔ اللہ تعالیٰ جس طرح کسی خاص مہینے میں ہماری عبادات کو، جیسے لیلۃ القدر کی رات کتنی عظیم رات بنا دی، کتنی اس میں ہزاروں سال کی عبادت کا اجر ملتا ہے، اسی طرح اس پورے مہینے میں کیے ہوئے ظلم کا
بہت بڑا گناہ ہے. جس طرح عام دنوں میں آپ صدقہ خیرات کرتی ہیں تو اس کا ایک جیسے اجر ہوتا ہے، لیکن اگر کسی خاص دن آپ کرتی ہیں تو جیسے ذی الحج کے دنوں میں کرتی ہیں تو اس کا بہت اجر ہے. اسی طرح ان دنوں میں کیے ہوئے گناہ کا بار بار بتا رہی ہوں کہ ان دنوں میں چھوٹا گناہ بھی، چھوٹا ظلم بھی بہت بڑا بوجھ بن کر آپ کے نامہ اعمال میں نہ لکھ دیا جائے. اس لیے جو بچنا ہے تو ہر ظلم سے بچنا ہے، اپنے آپ کو بھی بچانا ہے اور دوسروں کو بھی. حرمت والے مہینوں میں ظلم کا گناہ زیادہ ہو جاتا ہے. بار بار بتا رہی ہوں کہ ظلم ان حرمت والے مہینوں میں، خاص طور پر محرم الحرام کا مہینہ جو کہ شہر اللہ ہے، اللہ کا مہینہ ہے، اس میں ظلم کا گناہ بہت زیادہ ہو جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے بچائے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے اس بہترین مہینے میں بہترین اعمال کی توفیق دے. اور آخر میں یہ بتاتی چلوں کہ یہ جو مہینہ ہے یہ سال کے شروع میں ہی ہمیں پریکٹس کرا دی گئی کہ ہم ظلم سے بچ کر اور اپنے رب کو راضی کر کے، کیونکہ یہ گناہوں سے مغفرت کا مہینہ ہے. اور دیکھیے پورا مہینہ ہے تو کرنے کے کام کیا ہے. آپ اپنے سب سے پہلے اپنا ایک شیڈول بنا لیں. جو عبادات آپ جس طریقے سے کرتی ہیں، آپ اپنے تہجد کا اہتمام کریں، فجر کی نماز کا اہتمام کریں، پھر فجر کے بعد اپنی تسبیحات کا، تلاوت قرآن، خاص طور پر اپنی تلاوت قرآن کا اہتمام کریں. اس کے بعد آپ اپنا اگر بیٹھیں جا نماز پر تو سورج نکلنے تک بیٹھیے تو پورا ایک حج کا ثواب ہے. دوبارہ دہرا رہی ہوں جلدی جلدی کہ پورے ایک حج اور عمرے کا ثواب ہے. آپ اگر بیٹھتی ہیں اور پھر اس کے بعد نماز اشراق پڑھ لیتی ہیں، اس وقت تک آپ تلاوت وغیرہ کرتی ہیں، تسبیحات پڑھتی ہیں، دعائیں مانگتی ہیں، تو آپ کو پورے ایک حج اور عمرے کا ثواب ہے. یہ نبی نے فرمایا، میں نہیں کہہ رہی ہوں. تو پھر آپ وہ کریں. اس کے بعد آپ اپنا نماز اشراق کا اہتمام کریں، نماز چاشت کا اہتمام کریں، نماز تحیت الوضو کا اہتمام کریں. چھوٹی نیکیاں بھی کریں، بڑی نیکیاں بھی کریں. ظلم سے بچائیں، خود کو بھی بچائیں، دوسروں کو بھی بچائیں. اپنی ہاتھ سے، اپنی زبان سے، اپنے عمل سے، اپنے کسی اشارے سے، کنائے سے دوسروں پر ظلم نہ کریں، کسی مخلوق پر ظلم نہ کریں. اپنے گھر میں کام کرنے والے نوکروں پر، اپنے جو بھی آپ کے ماتحت ہیں، حتیٰ کہ بچے بھی ہمارے ماں باپ کے رعایا ہوتے ہیں نا. کہیں بھی ماں باپ کی عظمت ضرور ہے، لیکن کہیں یہ نہیں کہا گیا کہ آپ اپنے بچوں پر، ان کو، آپ کو پورا حق ہے کہ آپ چاہیں ان کو ماریں پیٹیں ظلم کریں بلا وجہ نہیں. دیکھیں اچھی تربیت کرنا بہت ضروری ہے، لیکن ہر چیز کا ایک اعتدال ہوتا ہے، ایک طریقہ ہوتا ہے. اپنے بزرگوں کا بھی احترام کریں کہ کہیں آپ سے کوئی تکلیف تو نہیں ہو گئی. اگر ہوا ہے پچھلے سالوں میں تو یہ معافی کا بہترین مہینہ آ چکا ہے. پھر سے اب اگر کوئی ظلم ہو گیا ہے تو اس مہینے میں معافی کرا لیں، اس مہینے میں اللہ کو راضی کر لیں، توبہ استغفار کے نوافل پڑھیں اور دعا مانگیں کہ یا اللہ مجھ سے یہ جو غلطیاں ہو گئیں مجھے معاف کر دے، آئندہ میں نہیں کروں گی. اور اپنے گناہوں کی توبہ کریں، استغفار کریں، نمازوں کی پابندی، حقوق اللہ کی حفاظت اور حقوق العباد کی خاص طور پہ حفاظت کریں. اپنے ہاتھ، زبان اور عمل سے دوسروں کو محفوظ کریں، ظلم سے بچیں اور دوسروں پر بھی ظلم نہ کریں. اور اس مہینے کی خاص عبادت روزے ہے. باقی تمام عبادات تو کرنی ہے، لیکن خاص عبادات جو ہے وہ آپ کے روزے ہیں. تو آپ جتنا بھی آسانی سے رکھ سکیں رکھیے، اور 10 محرم کا روزہ لازمی رکھیے. یہ ذہن میں رکھیے یہ اللہ کا مہینہ ہے. جب صبح آنکھ کھلے اور صبح کی آپ دعا پڑھیں تو یاد رکھیے کہ یہ اللہ کا مہینہ ہے. ہر روز جو ایک دن آپ کی زندگی کا اس مہینے سے گزرے تو آپ سمجھ جائیں کہ میں اللہ کے مہینے سے گزر رہی ہوں. آپ اس پر سجدہ شکر کریں کہ اللہ نے مجھے زندہ رکھا، اس مہینے تک پہنچایا کہ جو میرے رب کا مہینہ ہے. یہ میرے رب کا مہینہ ہے، یہ میرے رب کا مہینہ ہے. اسی کے ساتھ اجازت چاہتی ہوں. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیر.